سامعین گرامی قدر، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھا، نحوی یعنی علم نحو سے بڑا واقف، گرامر جاننے والا۔ وہ شخص جا رہا تھا اور راستے میں ایک ندی پڑتی تھی، لیکن ندی عبور کرے تو کیسے کرے، کیونکہ علم تو کتابوں کا تھا، پیرنے کا تو نہیں تھا۔ اس لیے دیکھا کہ ندی کے کنارے ایک ملاح بیٹھا ہوا ہے اور اس نے کہا کہ میاں کیا آپ پار اتار دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ بیٹھ گئے، سفر طے ہونے لگا۔ راستے میں ان عالم صاحب نے اس ملاح سے کہا میاں ایک بات سنو۔ کہا کیا؟ فرمائیے۔ کہیں گے تم نے کبھی علم نحو پڑھا ہے؟ اس نے کہا قبلہ آپ علم نحو پڑھنے کی بات کرتے ہیں، ایک تو مجھے لکھنا پڑھنا ویسے ہی نہیں آتا، دوسرے یہ ہے کہ علم نحو کا نام میں نے پہلی دفعہ سنا ہے اور مجھے اس کی ضرورت بھی کیا ہے۔ وہ عالم صاحب کہنے لگے میاں تم نے تو اپنی آدھی عمر ضائع کر دی۔ ملاح بیچارہ پریشان ہوا، رنجیدہ ہوا، لیکن کیا جواب دیتا، خاموش بیٹھ گیا۔ کشتی چلتی رہی۔ کشتی جب بیچ ندی کے بالکل عین بیچ میں پہنچی تو وہاں پہ ایک بھنور تھا، اس میں پھنس گئی۔ ملاح نے چلا کے کہا کہ نبی صاحب آپ کو پیرنا آتا ہے یا نہیں؟ نبی صاحب کہنے لگے بھائی میں نے یہ نہیں سیکھا۔ ملاح کہنے لگا ٹھیک ہے، میری آدھی عمر برباد، آپ کی پوری عمر برباد۔ مولانا یہ حکایت بیان کرنے کے بعد یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ آدمی کو اپنے علم پر مغرور نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بات یہ ہے کہ اگر جس آدمی کو جتنا زیادہ علم ہے وہ شاید دوسرے کے مقابلے پہ اتنا زیادہ جانتا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ جانتے ہیں اتنا زیادہ اس بات کا احساس ہونے لگتا ہے کہ ہم کیا کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں اپنی کم علمی اور جہالت کا احساس ہونے لگتا ہے۔ علم آدمی کو انکسار سکھاتا ہے، غرور نہیں۔ اگر آدمی اپنے علم کی وجہ سے دوسرے کو کم علم سمجھ کے اسے حقیر سمجھتا ہے تو یہ یقین جانیے کہ وہ عالم نہیں ہے۔ اس کے پاس شاید معلومات تو ہوں لیکن علم نہیں ہے، کیونکہ علم نام ہے جاننے کا، اور اگر انسان نے اپنے ہی بارے میں نہ جانا تو کیا خاک جانا؟ پوری دنیا کا علم حاصل کر لیا لیکن اپنے بارے میں غافل رہے۔ ایک صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی علم کی اسی طرح سے ہانک رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میاں اگر تم اپنے علم کے زور پر پانی پہ چل سکتے ہو، تم مچھلیوں سے اور کچھووں سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتے۔ تم نے اتنی کتابیں پڑھنے کے بعد اور اتنی تپسیا کاٹنے کے بعد، اتنی ریاضت کے بعد پانی پہ چلنا سیکھا۔ وہ مچھلی کا بچہ اور مینڈک کا بچہ ویسے ہی چلتا ہے، اس کچھوے کے بچے کو کسی نے نہیں سکھایا، وہ تم سے بڑا عالم ہے اس سلسلے میں۔ اگر تم اپنے علم کے بلبوتے پہ ہوا میں اڑ سکتے ہو تو تمہاری عزت ایک کوے سے زیادہ نہیں ہے۔ چیل اور کوے ہوا میں اڑتے ہیں، تم بھی اڑ لیتے ہو تو کیا ہوا؟ لیکن اگر تمہیں کوے کی طرح سے یہ معلوم نہ ہو کہ جس چیز پہ جھپٹ رہو وہ حلال ہے یا حرام ہے، اور تمہارا علم تم میں یہ تفریق نہ سکھا دے تو وہ علم کیا ہوا؟ وہ تو جہالت سے بھی گیا گزرا ہوا۔ اور پھر آپ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ ہر آدمی اپنی جگہ پر عالم ہے اور ہر آدمی اپنی جگہ پر جاہل ہے۔ اگر ہمارے پاس کتاب کا علم ہے تو موچی کے پاس جوتے گانٹھنے کا علم ہے۔ جو علم اسے آتا ہے وہ ہمیں نہیں آتا، اور جو ہمیں آتا ہے وہ اسے نہیں آتا۔ وہ اپنی جگہ پر عالم ہے، ہم اپنی جگہ پر عالم ہیں، لیکن ہم بہت سی باتوں سے غافل ہیں اور جاہل ہیں، اسی طرح سے وہ بھی ہے۔ تو ہم کسی کو کم علم سمجھ کر اسے حقیر نہ سمجھیں۔ اگر ہمیں یہ فن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، ہم پر یہ نظر کرم کی ہے کہ ہم کچھ سیکھ جائیں، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہی سیکھنا ہوگا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم پروردگار کے سامنے ذرہ خاک سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ فن یہ پروردگار کی عطا ہے، یہ دنیا اور آخرت میں کام آنے والا ہے، لیکن اگر اس علم پہ غرور کیا، دوسروں کو کمتر اور حقیر جانا تو پھر کیا ہوگا؟ سامعین گرامی قدر، اسی قسم کی مثال ہمیں آج سے صدیوں پیشتر تقریباً 2000 برس پہلے سیدنا مسیح سلامہ علیہ کے زمانے میں ملتی ہے کہ اس زمانے کے علماء عام لوگوں کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو جاہل ہیں، انہیں شریعت کے علم کے بارے میں معلوم نہیں، شریعت کے رموز و اسرار تو ہم جانتے ہیں
ہم نے اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے بڑی بڑی روایات اور احادیث کا مطالعہ کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، یہ عام آدمی کیا جانے؟ اور ان کے علم نے انہیں غرور کے اس درجے پر پہنچا دیا تھا کہ میرے مولا کو یہ کہنا پڑا، تم سے پہلے یہ لوگ جنت میں جائیں گے، تمہارے تو جانے کی امکانات بھی نہیں ہیں، کیونکہ بات یہ ہے کہ جنت کا دروازہ ہے چھوٹا سا، اس سے کوئی منکسر المزاج شخصی دبلا پتلا گزر سکتا ہے، جسے علم کی ہوا نے پھلا دیا ہو اور وہ کپا ہو گیا ہو، وہ اس میں سے گزر نہیں سکتا، اور جو سر اٹھا کے چلنے کا عادی ہو اس چھوٹے دروازے سے گزرے گا کیسے؟ وہاں تو سر جھکا کے جانا ہے، کیونکہ چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، انکسار چاہیے۔ اگر علم آدمی کو حلیم متبع نہیں بناتا، منکسر المزاج نہیں بناتا، بلکہ اسے مغرور بنا دیتا ہے اور وہ بنی نوع انسان سے اپنے آپ کو عرفہ و اعلیٰ مخلوق سمجھنے لگتا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ یہ شیطانی علم ہوگا، رحمانی نہیں ہوگا۔ خدائی علم رکھنے والے میں اور شیطانی علم رکھنے والے میں فرق یہی ہے کہ جس کے پاس رحمانی علم ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں دنیا کا جاہل ترین شخص ہوں، اور جس کے پاس شیطانی علم ہے وہ اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا عالم سمجھتے ہوئے ساری دنیا کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، بلکہ دوسروں سے جینے کا حق تک بھی چھین لیتا ہے۔ اس لیے کوشش یہ کیجیے کہ آپ کے علم سے اگر دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچ سکتا تو کم از کم نقصان بھی نہیں پہنچے، اور آپ اپنے علم پر اترائیں نہیں، لوگوں سے کترائیں نہیں، ان سے نظریں چرائیں نہیں، بلکہ انہیں اپنے دل سے لگائیں، سینے سے لگائیں، کیونکہ وہ بھی آپ ہی کی طرح سے بنی نوع انسان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں۔ پروردگار عالم نے کہیں پر بھی عالم کو اشرف المخلوقات نہیں کہا، انسان کو کہا ہے، لہذا انسان جس روپ میں بھی ہے اس کا جو بھی پیشہ ہے وہ اشرف المخلوقات ہے، پروردگار کا شہکار ہے، اور اس شہکار سے پیار کرنا ہم اور آپ سب پر فرض ہے۔